جلدی جلدی ہاتھ پیر چلاؤ، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ عمر صاحب ملازموں کو سخت گھروں سے گھورتے کہا، کیونکہ وہ کام اتنی سست روی سے جو کر رہے تھے۔ ان کی آواز سنتے تیزی سے ہاتھ پیر چلانے لگے۔ کیا وہ تائی جان اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہیں بیچاروں پر؟ کر تو رہے ہیں کام۔ ہبا سیڑھیاں اترتی مسکراہٹ دبا کر بولی، ارے میرا بچہ آیا ہے، آؤ آؤ می جان۔ یہ کیا پہن رکھا ہے می جان؟ آج کچھ اچھا سا لباس پہنو نا۔ عمر صاحب نے اس کی طرف باہیں پھیلا کر کہا تو وہ دوڑ کر ان کے سینے سے لگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ایک کے ساتھ کئی سوال کرتے وہ عمر صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں یہی سمجھ لو کہ کوئی خاص مہمان آ رہا ہے۔ ان کے سامنے میرا بچہ سب سے زیادہ پیارا لگنا چاہیے۔ پیارا سا تیار ہو جاؤ۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ محبت سے بولے تو وہ جھٹک سے سر اسبات میں ہلاتی اپنے کمرے میں بھاگی۔ اب دیکھتا ہوں کیسے منع کرتے ہو۔ اپنے بیٹے کا سوچتے انہوں نے لب شرارتی سے دبائے۔ تبھی باہر گاڑی روکنے کی آواز آئی اور وہ باہر کی جانب لپکے۔ السلام علیکم بابا۔ شاہزر گاڑی سے اترتا اپنے باپ کی طرف بڑھا جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وعلیکم السلام، آ گئے تم؟ اب بس پھر مت جانا، بہت ہو گئی پڑھائی بھائی، اب یہاں کا بزنس سنبھالو اور شادی کرو، مجھے بھی تو پوتے پوتیاں دیکھنے ہیں۔ بازو اس کے گرد باندھے وہ شریر لہجے بولے، وہی تو کرنے آیا ہوں۔ خیالوں میں رمشا کو سوچتے وہ پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ بچی اپنی گھر کی ہو جائے۔ صوفے پر بیٹھتے وہ اچانک کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو سوچ رہا تھا اگر عمر صاحب بھی وہی کہہ رہے تھے پھر تو یہاں آنے کا فیصلہ غلط تھا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ رمشا کو نہیں جانتے۔ وہ لب بھیجے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ کون رمشا؟ میں اپنی بھتیجی ہبا کی بات کر رہا ہوں۔ 440 واٹ کا جھٹکا تھا جو شاہزر کو لگا تھا۔ چہرے پر غصے کو لال ابھری تھی۔ آپ کی لاڈلی کو طلاق دے کر میں رمشا سے شادی کروں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ 5 سال بعد وہ پاکستان لوٹا تو اپنے باپ کو فیصلہ سنا دیا۔ اس بار وہ غصہ نہیں ہوئی، شاید وہ پہلے سے جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ایسا کچھ کرنے والا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہے، میں نے بھی ہبا کے لیے اپنے دوست کا بیٹا پسند کیا ہے۔ کیا ہی ہینڈسم ہونہار لڑکا ہے، بالکل میری ہبا کے جوڑ کا۔ ان کی آنکھوں میں بھتیجی کے لیے بے پناہ محبت تھی اور ان کی بات شاہزر کے تن بدن میں آگ لگا رہی تھی۔ تایا جان دیکھیے میرا ڈریس۔ اسی لمحے ہبا دلکش ڈریس پہنی سیڑھیاں لاؤنج میں داخل ہوئی اور گول گول گھومتی اپنے تایا جان کو اپنے کپڑے دکھانے لگی۔ جب ہی شاہزر ضبط ہوتا اس کا بازو اپنی مضبوط گرفت میں دبوچ گیا، آنکھیں لہو ٹپکا رہی تھی۔ کس کے لیے اتنا سچ سنور رہی ہو؟ شاہزر کی جلیسی پر جہاں اس کے باپ نے ہنسی دبائی تھی وہیں ہبا نے آنکھیں ٹپٹپائے اس اجنبی کو گھور کر دیکھا۔ تایا جان یہ اکڑو کون ہے؟ شاہزر کا چہرہ سرخ ہوا تھا اپنے لیے اتنا عجیب نام سن کر۔ ہبا عمر صاحب کی بمشکل ہی لب دبائی۔ بیٹا یہ شاہزر ہے میرا بیٹا اور تمہارا کزن۔ انہوں نے مخصوص لفظوں میں اپنے بیٹے کا تعارف کروایا جس پر ہبا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ شرماتی ہوئی عمر صاحب کے پیچھے چھپ گئی۔ تایا جان آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا میرے شوہر آ رہے ہیں؟ دوپٹے کو انگلیوں میں لپیٹتی وہ خفگی سے بولی، مجھے لگا تھا میں تمہیں سرپرائز دوں گا لیکن یہاں تو میں خود سرپرائز ہو گیا ہوں۔ تم چھوڑو یہ سب، بتاؤ پیپر کی تیاری کرو۔ نرمی سے ہبا کے گال تھپتھپاتے اسے کمرے میں جانے کا کہنے لگے۔ وہ ایک چور نظر شاہزر پر ڈالتی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی، اس کی بچکانہ حرکتیں ابھی تک ویسی ہی تھی۔ ٹھیک ہے تم اس کو کل طلاق دو، میں اپنے دوست کو پرسوں بلا لوں گا، سنجیدگی سے کہتے وہ صوفے پر بیٹھے۔ شاہزر بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا لیکن وہ بہت بے چین سا تھا۔ ہبا کو دیکھنے کے بعد اس کا دل مان نہیں رہا تھا، عجیب سی کشمکش تھی۔ دیکھیں گے، وہ بس اتنا ہی بولا۔ عمر صاحب نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہبا کو دیکھنے کے بعد اس کا دل بدل گیا لیکن پھر بھی وقت لگے گا۔ وہ بھی خاموش ہو گئے اور ملازمہ کو کھانا لگانے کا کہا۔ کھانا کھاتے شاہزر کی نظریں بھٹک بھٹک کر ہبا پر جاری تھیں جو عمر صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کا وہ معصوم چہرہ شاہزر کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ جادوگرنی، جھنجھلاتے ہوئے وہ غصے سے بولا۔ اب نظریں ہٹا لی تھی تو اس کی آواز اس کے ذہن پر سوار ہو رہی تھی۔ دل کیا اس کے معصوم سوالوں پر ہنس دے لیکن پتھر بنا بیٹھا رہا۔ تایا جان یہ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ باہر سے زبان کٹوا کر آئے ہیں کیا؟ بول تو وہ سرگوشی میں ہی رہی تھی لیکن پاس ہی بیٹھنے کی وجہ سے شاہزر نے سن لیا تھا۔ تم کچھ دیر چپ نہیں بیٹھ سکتی؟ کب سے دیکھ رہا ہوں بولے جا رہی ہو۔ اس کی دھاڑ پر ہبا اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہزر، بچی سے ایسے کون بات کرتا ہے؟ سخت گھروں سے اپنے بیٹے کو گھورتے وہ ہبا کو اپنے پاس بلانے لگے جو نم آنکھوں لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ بچی، یہ بچی لگتی ہے آپ کو؟ تنزیہ کہتا ہبا کے سراپے کو دیکھنے لگا جو نہ زیادہ موٹا تھا نہ ہی پتلا تھا، وہ فٹ تھی۔ آپ سے تو چھوٹی ہی ہو نا؟ منہ بسوڑتی وہ اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ شاہزر کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی۔
آپ چاہتے ہیں میں اس سے شادی کروں؟ ہرگز نہیں، مڈیاں بھیجتا وہ غصے سے بولا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے الفاظ کسی معصوم کے دل پر تیر کی طرح چبھے تھے۔ یہ سمجھتے کیا ہے خود کو ہم؟ آئے بڑے مجھے ڈرانے والے۔ بال جھڑکتی وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اکڑو کہیں کے، میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں، دیکھتی ہوں کیسے چھوڑتے ہیں مجھے۔ میں تو یہاں سے نہیں جانے والی۔ خیالوں میں اس کے سرخ چہرے کو سوچتے وہ بڑبڑائی جا رہی تھی۔ تم ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ سوئی کیوں نہیں؟ اس کے کمرے کی لائٹس آن دیکھتے شاذر بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہوا اور سخت گھوروں سے اسے گھونے لگا۔ میں پڑھ رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ گڑبڑا کر نظریں چکا گئی، جبکہ ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ تھی۔ اچھا لگتا تو نہیں ہے؟ سخت نظریں اس پر گاڑے شاذر ٹھٹکا۔ گھٹنوں سے اوپر سوٹ شرٹ اور ٹراؤزر شرٹ کے بازو تھے ہی نہیں۔ یہ کیسے کپڑے ہیں؟ بےہودہ، بدلو انہیں اور دوپٹہ سر پر لو۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی تھی۔ اتنی پیاری تو لگ رہی ہوں، چھوڑو، ان کی روح بھوری ہے، یہ کیا جانے، اسے نائٹ ڈریس کہتے ہیں۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ہبا نے جلدی سے کمرہ لاک کیا اور بڑبڑاتی ہوئی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ شاذر جھنجھلاتا وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے احساسات سمجھ ہی نہیں رہا تھا، یہ جان بوجھ کر اب انجان بن رہا تھا۔ رنگت ایسی سرخ ہو رہی تھی کہ جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ وہ لب کاٹتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا، آنکھیں سختی سے موند لی۔ کھانے کے بعد وہ رمشا کے ساتھ باہر چلا گیا تھا۔ ایک حسین شام ایک ساتھ گزارنے کے بعد دونوں اپنے اپنے گھر چلے آئے تھے۔ شاذر رمشا کو سوچتے مسکرایا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس کی آنکھوں کے پردوں کے سامنے ہبا کا نازک سا چہرہ لہرایا۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول لی۔ یہ چہرہ کیوں سے بار بار دکھ رہا تھا؟ اسے تو رمشا سے محبت ہے۔ رمشا کا چہرہ ہر وقت دل و دماغ پر سوار رہنا چاہیے، ہبا ہی کیوں؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ تائی جان میں کالج جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ کالج یونیفارم میں تیار کھڑی ہبا عمر صاحب کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی تو وہ مسکرائے تھے۔ اللہ کے امان میں۔ اچھا رکو بیٹا، شاذر آفس جا رہے، اسے ساتھ ہی چلی جاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر جا رہی تھی، لیکن عمر صاحب کی بات سنتے جلدی سے صوفے پر گری۔ پوچھیے اپنے آنکڑوں سے، مجھے لے جائیں گے؟ نظریں بچا کر اسے دیکھتی وہ چہرہ عمر صاحب کے سینے پر چھپا گئی تھی، کیونکہ اب شاذر اسے سرد نظروں سے گھور رہا تھا۔ پہلے سے کہیں سر پر دوپٹہ لے، سنجیدگی سے کہتا وہ صوفے سے اٹھا۔ ہاں کیوں نہیں میری بچی، بہت ہی فرمانبردار ہے۔ عمر صاحب کے اشارے پر ہبا نے اپنے بیگ سے اپنی شال نکالی اور اچھے سے اپنے گیٹ لپیٹ لی۔ اللہ حافظ۔ ان کے گال چومتی وہ باہر بھاگی تو وہ مسکرا دیے۔ پیچھے بیٹھو۔ وہ چہکتی آگے بیٹھنے لگی تو شاذر نے سرد نظروں سے گھورتے پیچھے بیٹھنے کو کہا، جس پر ہبا شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں پیچھے کیوں بیٹھوں؟ میں تو آگے بیٹھوں گی، یہ میری جگہ ہے، وہ ضدی لہجے میں کہتی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو ضبط کے مارے لال ہو رہی تھی۔ ایک بار کی کہی بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے شاذر نے غصے سے کہا۔ ہبا نے آنکھیں پھیلائی تھیں کیونکہ وہ اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس کی گرم سانسیں ہبا کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے ہبا سرخ ہو رہی تھی، دل الگ ہی لے میں دھڑک رہا تھا۔ بیٹھو آپ پیچھے۔ دوسری طرف شاذر کا بھی یہی حال تھا، اسے اپنے بدلتے جذبات سے غصہ آ رہا تھا۔ عجب خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی، منہ پھولا ہوا تھا۔ رمشا آ رہی ہے، اس کے سامنے کچھ بکواس مت کرنا، اگر کچھ بولا ہے تو۔ اسے وارننگ دیتے شاذر نے گاڑی سے اتر کر رمشا کا دروازہ کھولا۔ میں کچھ کہوں گی تو پتہ نہیں کیوں کاٹے چھپتے ہیں، اور یہ دیکھیں بیگن کے منہ والی۔ بڑبڑاتی وہ رمشا کو گھورنے لگی۔ یہ چھوٹی سی گڑیا کون ہے؟ رمشا نے گاڑی میں بیٹھتے ہی پوچھا، جس پر ہبا نے چہرہ ونڈو کی طرف موڑ لیا۔ سوری جان، وہ یہ میری چھوٹی کزن ہے، کچھ ناراض ہے تبھی اسے منہ پھلا کر بیٹھی ہے۔ بس اسے کالج چھوڑ کر پھر ہم چلیں گے ناشتے پر۔ ہبا کے کان کھڑے ہوئے تھے، وہ کہاں جا رہے تھے؟ یہ سوچتے ہبا بے چین ہو رہی تھی۔ اوپر سے اس سے رمشا شاذر کے سامنے بیٹھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے کالج چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے، جبکہ ہبا نم آنکھوں لیے اسی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس سے تو اتنی محبت سے بات نہیں کی تھی جتنی نرمی سے بات وہ رمشا سے کر رہا تھا۔ عمر صاحب فکر مندی سے ہبا کو دیکھ رہے تھے جو کب سے روئی جا رہی تھی۔ طاہر جان، وہ میرے سامنے اس چڑیل کے ساتھ گیا تھا، سوسو کرتی وہ انہیں سب بتا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ صرف تمہارا ہے، ایسی لڑکیاں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی، تم دل چھوٹا نہ کرو، سچ سرون کر گھومو، پھر دیکھو کیسے دیوانہ ہوا پھرتا ہے۔ عمر صاحب کا اشارہ سمجھتی وہ کمرے میں بھاگی۔ یہ ڈریس دیکھیں، پہن لوں؟ آپ پھر شاہ کی پسند کا، لیکن میں بناؤں؟ کیا مجھے کچھ نہیں آتا؟ بے چارگی سے کہتی وہ ہونٹ لٹکا گئی، آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ ارے میری جان، اس میں رونے والی کیا بات ہے، ملازمہ سے بنوا دو۔ ان کی بات پر ہبا کی آنکھیں چمکی۔ آپ تو گریٹ ہیں، نہ جانے وہ اکڑوں کس پر چلے گئے۔ برے برے منہ بناتی وہ عمر صاحب کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔
बस बेटा लगता है उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उनकी बात पर हिबा की आंखें चमक रही थीं। उसने सोच लिया था कि वो रिमशा को ये बताकर रहेगी कि शाजिर उसका शौहर है। पैरों को छूती मेहरून मैक्सी पहने, बाल पुश्त पर खुले छोड़कर सुर्ख लिपस्टिक लबों पर सजाए, आंखों में काजल की गहरी लकीर डाले, वो एक अदा से सीढ़ियां उतरने लगी। सामने शाजिर बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। ताया जान, मेहमान कब आ रहे हैं? वो जल्दी में उनके सामने बैठ गई। शाजिर ने गहरी सांस भरते अपने अंदर दिल फरेब खुशबू उतारी। दिल में हलचल मची थी। गर्दन मोड़कर देखा जब वो खुशबू बसा वजूद हिबा का था जो इस पर बिजलियां गिरा रहा था। कौन आ रहा है? नजरें हिबा पर जमाई शाजिर ने आबरू चढ़ाकर पूछा। हिबा को लड़के वाले देखने बताया तो था। वो भी पुरसुकून लहजे में बोले थे। क्या मतलब है आपकी इस बात का? आपको थोड़ा सा भी एहसास है? निकाह हो चुका है इसका, बीवी है ये मेरी। वो इतनी शिद्दत से धाड़ा कि हिबा घबराती उमर साहब के पीछे छुप गई। क्या कर रहे हो? डरा रहे हो बच्ची को? तुम्हारे आसरे इसे बिठा कर रखूं क्या? क्या मुंह दिखाऊंगा अपने छोटे भाई और भाभी को? तुम मुझे बता दो कि तुम चाहते क्या हो आखिर। उमर साहब भी उनकी बात गुस्से से अपने बेटे को घूर रहे थे। ठीक है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन रिमशा को भी नहीं छोड़ूंगा, और तुम चलो मेरे साथ। लाल अंगारा आंखें अपने बाप की आंखों में गाड़े वो चबा चबा कर बोलता। हिबा की कलाई थामे अपने साथ ले गया। क्या कर रहे हैं? मेरी कलाई टूट जाएगी। हिबा उसके गुस्से से सहम चुकी थी। इतना किस लिए तैयार हुई थी तुम? बहुत शौक है सजने संवरने का? उसे अपनी तरफ खींचता सर्द मोहे से उससे सार करने लगा। आपसे मतलब अब मेरी शादी भी ना करूं? हलक तर कर दी। वो नजरें फेर कर बोली। लाल आंखें डरा रही थी। इतना शौक है तो लो, हो गई रुखसती, अब बोलो क्या ख्याल है? उसकी कमर पकड़कर खुद में भेजते शोखी से बोला तो उसने बेसाख्ता लबों पर जबान फेरी। आप मुझे डरा क्यों रही हैं? वो आंखें टपटपाती हुई खफगी से बोली। डरा रहा हूँ? अच्छा तुम डर रही हो? तुम डरने वाली चीज़ हो भला? उसके चेहरे को ठोड़ी से पकड़कर खोए खोए लहजे में बोला। मेरी कलाई छोड़े, मैं जिसके लिए भी तैयार हूँ, मेरी मर्जी। उसका नरम लहजा महसूस करते वो गर्दन अकड़ा कर बोली, जिस पर शाज़ क्लब मुस्कुराए थे। इतने कातिल बनकर मेरे सामने आ जाती, ऐसी दीवाना हो जाता, ये नाटक करने की क्या ही ज़रूरत थी? आंखें छोटी किए वो मुस्कुराए तो हिबा चोरी पकड़े जाने पर नजरें इधर उधर करने लगी। आप क्या बोल रहे हैं? उंगलियां बड़ोड़ती वो मासूमियत से उसे देखने लगी। दिल उसके नज़दीक खड़े होने पर बुरी तरह से धड़क रहा था। जो अब बड़े गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था, वो बहुत प्यारी थी या आज शाज़र को मानना पड़ा था। अपना सामान यहाँ शिफ्ट कर लो, आज से तुम यहीं रहोगी, आई समझ? उसके तंबी लहजे पर हिबा ने जल्दी से असबात में सर हिलाया तो शाज़र ने झटके से उसे छोड़ा। वो लड़खड़ाती दरवाजे का सहारे ले गई। शाज़र ने आंखें सख्ती से बंद कर ली। वो झुंझलाता कमरे से बाहर निकल गया। हिबा ने रात ही सारा सामान शाज़र के कमरे में शिफ्ट कर दिया था। अब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर बैठी थी, लेकिन शाज़र ताकि उसकी तैयारी ही ख़त्म नहीं हो रही थी। औरतों की तरह तैयार हो रहे हैं, बंदा हाथ जल्दी चला ले। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस बिना किसी मेकअप के वो सीधा शाज़र के दिल में उतर रही थी। इधर आना। उसके पुकारने पर वो बुरा सा मुंह बनाती उसके सामने खड़ी हुई। शाज़र के सामने वो कोई छोटी सी बच्ची ही लग रही थी, मासूम सी। शाज़र ने उसकी पोनी को कस के बांधी। क्या अच्छा नहीं लग रहा? गर्मी है, आओ यहाँ बैठो, तुम्हारे बाल बना देता हूँ। वो अपनी छोटी छोटी आंखें फैलाए उसे देखने लगी। क्या वो सच कह रहा था? दिल में तितलियां उड़ने लगी। शाह आईने में उभरे शाज़र के हसीन अक्स को अपनी शहद रंग आंखों से तकते आहिस्ता से पुकारा। मध्यम मीठी आवाज़ ने शाज़र को अपनी मजबूत हसार में जकड़ा था। उसे देखते शाज़र ने बस हंकार भरा। आप पहले किसी के बाल बनाए हैं? दिल के किसी कोने में देसी बीवी जागी थी। जेलसी महसूस करते हिबा ने लब काटे थे। बस वो रिंशा का नाम नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उससे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन अपने शौहर की ज़िंदगी में किसी दूसरे की मौजूदगी क्या एहसास भी नहीं चाहिए था। धड़कते दिल के साथ हिबा शाज़र के जवाब की शिद्दत से मुंतज़िर थी। हिबा के अनोखे सवाल पर शाज़र कुछ पल अपनी मासूम सी बीवी को फेस एक्सप्रेशन देखता रहा। शाज़र का कहकहा बेसाख्ता था। बेफिक्र रहो, रिमशा के बाल कभी नहीं बनाए, पहली बार तुम्हारे बना रहा हूँ। माना कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन हम में अब इतनी भी बेतकल्लुफ़ी नहीं थी। कंधे उचकाकर कहता वो उसकी चोटी बना गया। अब आप मेरे रोज़ बाल बनाएंगे, बहुत अच्छे बनाते हैं। अब गर्मी भी नहीं लग रही। अपने बालों को छूती वो खुशी से चहकी। अब इतना भी फ्री होने की ज़रूरत नहीं है, संजीदगी से कहता इसीलिए कमरे से बाहर निकला। गाड़ी में बैठते वक्त वो मुँह बनाकर पीछे हट गई। कुछ देर बाद वो रिमशा के घर के बाहर पहुँच गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो गुड़िया? रिमशा ने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते पूछा तो आज हिबा ने मुंह बनाने की बजाय उसे मुस्कुराकर देखा। मैं ठीक हूँ, आप यहाँ बताएं। शाज़र ने हैरत से हिबा को देखा। आज भला वो इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? उसे अजीब लगा, लेकिन सर झटक गया।
ویسا آپ کو پتہ ہے شاہ نے بال بہت اچھے بناتے ہیں، دیکھیں میرے بال انہوں نے ہی بنائے ہیں، پیارے لگ رہے ہیں نا؟ اپنی چوٹی رمشا کے آگے رلاتے ہبا نے نخرے سے کہا، تو رمشا نے جھٹکے سے شاہزر کو دیکھا اور پھر خفگی سے بولی، تم نے کبھی میرے بال نہیں بنائے؟ شاہزر کا دل کیا کہ ہبا کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، آگ لگا کر اب وہ معصوم بن رہی تھی۔ شادی ہو جانے تو تمہاری بھی بال بناؤں گا، تم خفا کیوں ہوتی ہو؟ خفا مت ہوا کرو، ایسے تم بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، محبت سے لبریز لہجے میں کہتا وہ ہبا کو اتنا برا کہ اس نے رخ ہی پھیر لیا۔ اب وہ اپنے شیطانی دماغ میں کچھ اور سوچنے لگی جس سے ان دونوں میں لڑائی ہو۔ شاہ آج ذرا جلدی آنا، کلاسز جلدی ختم ہو جائیں گی۔ شاہزر پر زور دیتے وہ جان پوچھ کر رمشا کو اپنی طرف متوجہ کری تھی۔ رمشا نے پہلو بدلا، وہ اسے شاہ کیوں کہہ رہی تھی؟ بیبی تم شاہ کیوں بول رہی ہو؟ بھائی بولو نا۔ بمشکل مسکراتی وہ تھیکے لہجے بولی۔ ہبا نے مسکراہٹ دبا کر معصومیت سے کہا، بھائی نہیں بول سکتی میں۔ انگلیاں چڑھاتی وہ تھوڑا سا شرمائی۔ شاہی تمہارے نام پر شرما کیوں رہی ہے؟ ہبا کا دل کیا کہ وہ قہقہ لگا کر ہنس دے۔ استغفراللہ، اپنے شوہر کو بھائی کون بولتا ہے؟ کان کو ہاتھ لگاتی وہ ڈرامائی انداز میں گویا ہوئی، واٹ؟ شوہر؟ تم ہوش میں ہو؟ عمر دیکھی اپنی تم نے پہلے، بڑی تو ہو جاؤ۔ ناگواری سے کہتی وہ ہبا کا چہرہ سرخ کر گئی جبکہ شاہزر آگ اگلتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ہبا سٹاپ اٹ، سرد لہجے میں کہتے اس نے بیک مرر سے ہبا کو سخت گھروں سے گھورا۔ میں کیوں چپ رہا ہوں؟ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ آپ بتائیں، ہمارا نکاح نہیں ہوا؟ وہ اب بھی ضد پر اڑی تھی، اس سے بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ رمشا اس کے ساتھ بیٹھے اور یہ دیکھے۔ تم اترو گاڑی سے، میں کہتا ہوں اترو۔ گاڑی سائڈ پر روکتے شاہزر شدت سے غرایا تھا جس سے ہبا کانپی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے جلدی سے گاڑی سے اتری، جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے اترتے شاہزر گاڑی لے کر چلا گیا۔ گندے، میں بات نہیں کروں گی۔ ہچکیاں بھرتے وہ اس کی گاڑی کو دیکھنے لگی جو آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ شاہزر شام کو تقریباً 7 بجے گھر لوٹا تھا۔ لاؤنج میں سناٹا تھا جو بہت غیر معمولی تھا۔ ویسے تو ہر وقت ہبا کی آواز گونجتی رہتی تھی جبکہ اس کے بابا سر جھکائے پریشان سے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا بابا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ تو عمر صاحب کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی باہر آئی، ہبا میری گڑیا ابھی تک گھر نہیں آئی۔ شاہزر کے دماغ میں اچانک دھماکہ ہوا تھا جب وہ اسے بیچ راستے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ مطلب وہ تب سے گھر نہیں آئی تھی؟ کہاں گئی لڑکی؟ سوچتے اس نے بال مٹھیوں میں بھرے۔ تم ڈھونڈے اسے، میری بچی رات ہو گئی ہے، جانے کہاں ہوگی؟ ان کا تو بی بی ہی ہائی ہو گیا تھا۔ تبھی شاہزر انہیں کمرے میں لے جاتا ملازمہ کی طرف آیا، بابا کا خیال رکھنا، طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر کو کال کر لینا، میں کال کر دیتا ہوں، وہ آئیں گے تو بابا کا اچھے سے چیک اپ کروانا۔ اسے ہدایت دیتے وہ باہر بھاگا۔ اپنی غلطی شدت سے محسوس ہوئی تھی، اسے بیچ راستے میں یوں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اب صبح کے 9 بجے سے شام کے 7 بج گئے تھے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں سوار ہوتا کالج کی طرف روانہ ہوا۔ کیا پتا کالج روڈ پر ہی مل جاتی کیونکہ اسے وہیں پر ہی چھوڑا تھا۔ کالج روڈ پر ہی اس کی سرسری نظر ایک کنارے پر بیٹھی ہبا پر پڑی تو بے ساختہ بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ سامنے وہ بغیر کسی شال کے اجنبی لڑکی کے سامنے رو رہی تھی۔ شاہزر کا پارا ہائی ہونے لگا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا تیزی سے روڈ کے اس کنارے جا کر رکا جہاں وہ دونوں کھڑے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر وہ کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا تسلی دے رہا تھا۔ گاڑی کے ٹائروں کی تیز چڑچڑاہٹ وہ لڑکا اچھل کر سیدھا ہوتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شاہ، وہ شاہزر کو دیکھتی ہکلا کر بولی، سر چکرا رہا تھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتے ہوئے سرد لہجے میں بولا اور ہنوک چہرے کے ساتھ ان دونوں کو تکتے لڑکے کو گھورا۔ لڑکا گھبراتا دور ہوا لیکن ابھی تک نظریں ہبا پر ہی ٹکی تھی۔ تم جاؤ اب، اس نے درشت لہجے میں لڑکے سے کہا تو وہ سر ہلا کر وہیں سے پلٹ گیا۔ شام میں می طبیعت خراب، وہ کپکپاتی آواز سے بولتی زمین پر ہی جھکی ہوئی تھی۔ شاہزر لب بھیج کر آگے بڑھتے ہوئے سر پر جھکا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ اس کی چادر کھینچ کر اس کے چہرے پر گھونگھٹ کی طرح پھیلاتا اسے احتیاط سے سہارا دیے گاڑی میں بٹھانے لگا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ اس نے تھرچی نظریں ہبا پر ڈالی اور اس سے پوچھا۔ وہ چادر چہرے سے ہٹاتی سمٹ کر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا، نقاہت بھری آواز میں جواب آیا تو شاہزر کا دماغ گھوم گیا۔ وہ بالکل ہی انجان لڑکا مزے سے ہبا کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور وہ لاپرواہی سے بیٹھی تھی۔ شاہزر کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ روڈ پر کیا کری تھی؟ کالج سے کیوں نکلی اور ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی؟ انداز آئے کیسے حالات ہیں؟ وہ لڑکا کیا کر رہا تھا تمہارے پاس؟ کچھ ہو جاتا پھر؟ وہ سخت لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ہبا میں ابھی ہمت کہاں تھی کہ وہ کچھ کہہ سکتی۔ ہبا کی خاموشی پر نظر گھما کر اسے دیکھا تو وہ سر شیشے سے ٹکائے سو رہی تھی۔ شاہزر نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چادر کو اوپر سے ہی اس کی پیشانی کو چھوا تو گرمائش محسوس کر کے گاڑی کا رخ ہاسپٹل کی جانب کر دیا۔ شاہ، گاڑی روکیں، گاڑی روکے جلدی۔ وہ ایک دم نیند سے جاگتی کپکپاتی آواز میں بول رہی تھی۔ کیوں، کیا کام ہے؟
شاہزر نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا. ہبا کا جی متلا رہا تھا. شاہزر کے بازو پر ہاتھ مارتی اسے گاڑی روکنے پر مجبور کر گئی. ڈور کو کھولے. سارا دن دھوپ میں بیٹھے رہنے سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی. شاہزر نے بے ساختہ ڈور اوپن کیا. وہ ڈور کھول کر بھاگتی ہوئی پھر سے روڈ کنارے کچھ دور تک جا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی. یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ شاہزر اسے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا. گاڑی سے اتر کر فکر مندی سے اس کے پیچھے گیا. وہ سجدے میں جھکی وامٹ کر رہی تھی. وہ پریشان ہو گیا. چھپ کر اس کی پشت سہلاتا وہ بہت ہی پریشان لگ رہا تھا. اس نے اپنے دوست کو کال ملا کر پریشان نظر ہبا پر ڈالی. وہ وامٹ کر کے بے حال ہو رہی تھی. چہرہ سرخ ہو گیا تھا. یار کوئی لیڈی ڈاکٹر بھیج سکتے ہو میرے گھر پر؟ جی سب خیریت ہے، بس میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے. تو یہ سوال چھوڑ جلدی ڈاکٹر کو بھیج. ہاں جی فیور ہے اور وامٹنگ. اوکے. وہ بات کر کے فارغ ہوتا موبائل پاکٹ میں رکھ گیا. ہبا اپنے ڈھال سی بیٹھی ہوئی تھی. شاہزر نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تو وہ اس کے حصار میں ہی سمٹ گئی. وہ مشکل میں آ گیا. پہلے اس کی وجہ سے پریشان تھا. دل تھا کہ سنبھالا ہی نہیں رہا تھا. اوپر سے ہبا کا سینے سے لگ رہا. ہبا گھر چلو، چیک اپ کروا کے ریسٹ کرنا. اس نے نرمی سے سرگوشی کرتے ہوئے اسے کھینچ کر اٹھانا چاہا مگر وہ خود کو چھڑواتے وہیں جمی رہی. ابھی نہیں، مجھے وامٹ ہوتی ہے. وہ نفی میں سے ہلاتی بڑبڑاتی رہی. شاہزر نے خفت سے ارد گرد گزرتے لوگوں کو دیکھا اور زبردستی کھینچ کر اسے گاڑی میں لے جا کر بٹھانے لگا. وہ بری طرح کپکپا رہی تھی. جسم تپ رہا تھا. شاہزر اسے تیزی سے گاڑی بٹھاتا اسپیڈ بڑھا گیا تھا. وہ اپنی ذات میں محدود رہنے والا انسان ایک چھوٹی سی لڑکی کی فکر میں بے حال ہو رہا تھا. گھر پہنچتے ہی شاہزر نے سوئی ہوئی ہبا کو بازو میں بھرا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا. میری بچی، کیا ہوا ایسے؟ یہ تمہیں کہاں ملی؟ ہبا اور شاہزر کو دیکھ کر وہ جلدی سے ان کی طرف بڑھے. روڈ پر بیٹھی تھی. وہ لب بھیجتا کمرے کی طرف بڑھا تو عمر صاحب بھی اس کے پیچھے لپکے. آپ پریشان نہ ہو، ٹھیک ہو جائے گی. زیادہ کچھ وہ بتا نہیں سکا. بتاتا تب وہ اس سے ناراض ہو جاتے. اسے بیڈ پر لٹاتے وہ تسلی دینے لگے لیکن وہ پھر بھی پریشان سے اس کے سرہانے بیٹھ گئے. ہبا نے کبھی ایسا نہیں کیا. اکیلی آتی تھی ڈرائیور کے ساتھ، تب بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی. اس نے ضرور کچھ ہوا ہوگا. وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر وہ اتنی دیر باہر کیسے رہی. وہ اکیلی سہم جاتی تھی. اتنی دیر میں ڈاکٹر بھی آ گئی. چیک اپ کے بعد پتہ چلا زیادہ رونے اور دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی. ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دی اور ڈرپ لگوانے کے لیے کہا. شاہزر نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر کو باہر تک چھوڑنے گیا جبکہ عمر صاحب پر سوچ انداز میں شاہزر کی پشت کو گھور رہے تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہ سب شاہزر کی وجہ سے ہوا ہے. ابھی وہ چپ ہو گئے. جب ہبا اٹھے گی اس سے پوچھ لیں گے. یہ سوچتے وہ کمرے سے نکل گئے. کچھ دیر بعد جب شاہزر گھر آیا تو کمرہ خالی تھا. بس ہبا لیٹی بھی تھی. وہ اپنی حرکت سے بہت شرمندہ تھا. آہستہ سے چلتا وہ ہبا کے ساتھ لیٹ گیا اور انگلیاں اس کے بالوں میں نرمی سے پھیری. سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کون سی غلطی بات کر دی تم نے؟ کہا ہوا تھا ہے ہمارا. آج ہی کل اسے پتہ ہی چل جائے گا. اس کے زائد ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے وہ نرمی سے بولا. اس کا حال دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا. چند ہی گھنٹوں میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی. ہبا کی آنکھیں درد کی وجہ سے کھلی. اس کی پوری جسم میں درد کی لہر دوڑ رہی تھی. میرا سر. آنکھیں کھول کر غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھتے وہ سمجھنے کی کوشش کری تھی. وہ تو روڈ کنارے بیٹھی تھی، پھر یہاں کیسے آئی؟ اتنا سوچتے وہ ہڑبڑا کر اٹھی. دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا. جانے وہ کس کے گھر میں تھی. جب حواس بیدار ہوئے کام کرنے لگے تو وہ کچھ ریلیکس ہوئی. یہ شاہزر کا کمرہ تھا. گہری سانس بھرتی وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی. اچھا ہوا تم اٹھ گئی. چلو فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرنے چلتے ہیں. نرمی سے مسکرا کر کہتے وہ اس کے سامنے بیٹھا تو وہ رخ پھیرتی دور کھسکی. مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، جائے ایسے. نم لہجے میں کہتی وہ اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئی. ناراضگی کا اظہار کھل کر کیا گیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، میں نیچے جا رہا ہوں، تم بھی آ جانا. لب بھیجتا وہ کمرے سے نکل گیا تو ہبا سیدھی ہوتی دروازے کو گھومنے لگی جس سے ابھی وہ گیا تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتی واش روم میں گئی. فریش ہونے کے بعد بال بناتی آرام سے سیڑھیاں اترتی نیچے آ ہی رہی تھی. گڈ مارننگ می جان، اب طبیعت کیسی ہے؟ عمر صاحب نے اس کی طرف باہیں پھیلا کر کہا تو وہ پھیکا سا مسکراتی ان کے سینے سے سر رکھ گئی. میری بیٹی کے لیے دیسی یخنی بناؤ، دیکھو کیسے منہ نکل آیا ہے. ہبا نے ایک نظر شاہزر کو دیکھا. تائی جان مجھے چھوڑ کر گئے تھے یہ بیچ روڈ پر، میں خود سے نہیں گئی تھی. شکوا کنا لہجے میں کہتی وہ آنکھیں بھر لائی. کیا شاہزر، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھتے وہ سرد لہجے میں بولے. پاپا میں. وہ ابھی بول ہی رہا تھا لیکن عمر صاحب نے ہاتھ اڑا کر روک دیا. وہ مٹھیاں بھیجتا گھر سے باہر نکل گیا. اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ ہبا نے اپنی آنکھیں رگڑی.
ताई जान, वो रिमशा आप ही से मिलते हैं। जब मुझे कॉलेज ले जाते हैं तो इनको भी साथ ले चलते हैं। मुझे कहते हैं पीछे बैठो, आगे रिमशा आप ही बैठेंगी। क्या मैं इनकी बीवी नहीं हूँ? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? दिमाग में लिए वो सिसकियाँ भरने लगी। ये सब शाजिर कहता है। वो बेयकीनी से बोले। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा ऐसी हरकतें करेगा। दिल छोटा ना करो, सब ठीक होगा। उसका सर थपथपाते वो प्यार से बोल रहे थे। इतने दिन हो गए थे, शाहज़र ने बहुत कोशिश की लेकिन हिबा कमरे में नहीं आई। वो अपने कमरे में जा चुकी थी। शाहज़र की हिम्मत नहीं थी कि उसके कमरे में जा सके। वो भी लापरवाह सा हो गया था उससे। बाहर उसका दिल ही नहीं लगता था। रिमशा के साथ भी वो खोया खोया रहता था। वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से से बोली, तुम्हारा मसला क्या है? जब देखो तुम ख्यालों में खोए रहते हो। मैं यहाँ हूँ तो सोचते किसे हो तुम? लहजा खासा रूखा और तीखा था। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? वो गुस्से से रिमशा को देखता संजीदगी से बोला, तुम ऐसा करो, जिसके ख्यालों में खोए हुए हो इसके पास ही रहो, जाकर बैठो। चीख कर कहती वो वहाँ से जाने लगी। ये क्या बकवास किया तुमने, जबकि तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उसके रास्ते में हायल होते शाहजर ने दांत पीस कर कहा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, मुझे पागल बना रहे हो, जाओ अपनी सो कॉल्ड बीवी के पास। शाहजर का चेहरा सुर्ख हुआ था। देखो मीजान, में वो मुंह बनाती उसके पास आई। अच्छा ना, सॉरी मीजान। वो नरमी से उसे पुचकारने लगा। उसे छोड़ दो। रिमशा की बात उसे बेचैन कर गई थी, लेकिन वो रिमशा से भी मोहब्बत करता था। करते हैं कुछ, अब घर चलो। मुस्कुराकर कहते वो गाड़ी की तरफ बढ़ा। पीछे रिमशा के होठों पर शातिर सी मुस्कुराहट आई थी। उसे हिब्बा बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर मजबूरन शातिर के सामने नाटक करना पड़ता था। कॉलेज गेट के सामने खड़ी हिबा लब काट रही थी। वो कब से ड्राइवर अंकल का इंतजार कर रही थी, जो आ ही नहीं रहे थे। गर्मी इतनी थी कि तबीयत फिर से खराब होने लगी थी। अरे गुड़िया, तुम कोई लेने नहीं आया क्या? मेरे साथ आ जाओ, तुम्हें घर छोड़ दूंगी। रिमशा कॉलेज रोड से गुजर रही थी कि उसे हिबा खड़ी दिखाई दी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। सर झुकाती वो अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। उसे कोई शौक नहीं था रोज रोज शाहजर से बेइज्जती करवाने का। अरे कुछ नहीं कहता वो, आ जाओ, जब मैं हूँ तो क्या जरूरत है डरने की। वो आंखें टपटपाती मुस्कुराकर बोली तो हिबा ने एक तिरछी नज़र उस पर डाली और गाड़ी में बैठ गई। तो ये बताए, शाह सिर्फ मेरा है। फिर तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई बेहतरीन लड़का ढूंढ लूँ। बल्कि एक है मेरी नज़र में, आज ही उससे मिलवाती हूँ। इनकी बात सुनते हिबा घबराई थी। मुझे किसी से नहीं मिलना, आप मुझे घर छोड़ दें प्लीज़। घबरा कर कहती वो इसे कहा लगाने पर मजबूर कर गई। आप हंस क्यों रही हैं? आंखें फैलाए वो डरते हुए बोली, अरे यार तुम भी ना बहुत ही डरपोक हो। डरो नहीं, वो हमारा ही दोस्त है, शाजिर उसे जानता है, बल्कि वो अभी ऑफिस में ही बैठे हैं। चलो तुम्हें ले चलो। शाजिर का सुनते उसे कुछ हिम्मत मिली थी। कुछ ही देर में वो लोग ऑफिस पहुंच गए थे। रिमशा उसे सीधा शाजिर की ऑफिस में लाई थी। वो दोनों रूम में दाखिल हुए तो रूम में सिर्फ नुमान मलिक ही बैठा था। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ ही मिल गए। देखो तुम्हारे लिए मुझे लड़की मिल ही गई। हिबा नाम है इसका। अरे आओ ना इधर, ये नुमान है। वो चहकते हुए इन दोनों का तारुफ करवाने लगी। शाजिर ऑफिस रूम में दाखिल हुआ तो हिबा को देखकर ठिठका, यहाँ क्या हो रहा है? उसकी सर्द आवाज़ पर तीनों एक साथ पड़े। अरे तुम आ गए, देखो कौन आया है। रिमशा चहकती हुई शाजिर की तरफ बढ़ी। देखो मोहतरमा, मेरे लिए रिश्ता लाई है। हिमा की आंखें नम हुई थी, उसका दिल बंद तेजी से धड़क रहा था। वो सिर्फ शाजिर की थी, ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर लेती? कि क्या बकवास है रिमशा, बीवी है ये मेरी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? एक नजर पास खड़ी खामोशी से आंसू बहाती हिबा को देखते हुए शिद्दत से धड़ा। तो फिर तुम खुद बताओ, मैं कहाँ कब मैं क्या करूँ? या तो तुम इसे चुनो या मुझे। मैं तुम्हारे इस घर में नहीं रह सकती, ना ही टिपिकल वाइफ बनना चाहती हूँ। वो गुस्से से चिल्लाती हुई टेबल पर पड़ी सारी फाइल्स जमीन पर फेंक गई। रिमशा, तुमने आज ये अच्छी हरकत नहीं की। तुम में थोड़ी सी भी शर्म है? वो गुस्से से पागल हो रहा था। हिमा का रोना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम इसकी वजह से मुझ पर चीख रहे हो? ऐसी लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, पराए मर्दों को फंसाती हैं। वो किसी भी सूरत कंट्रोल में नहीं आ रही थी, जबकि नुमान ने लब भेजकर रिमशा को देखा। शाहजर का तो पारा ही हाई हो गया था। मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। साफ लहजे में कहता वो हिबा का हाथ थामे अपने साथ ले गया। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। ना हिबा ने कुछ कहा था, ना शाहजर ने। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए थे। शाहजर उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उमर साहब नहीं थे, वो अपने किसी दोस्त के पास गए हुए थे। तुम्हें रिमशा के साथ नहीं आना चाहिए था। वो लब भेजते उसे देखने लगा, जो रोने में मसरूफ थी। सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हिब्बा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। उसके हाथ थामे हुए नरमी से बोला। तो हमेशा की तरह मुंह फिर गई। शाहजहां उसकी इस अदा पर 100 बार फिदा हुआ था। मेरी छोटी सी बीवी गुस्सा है। उसकी ठोरी पकड़कर नरमी से कहते वो हिब्बा का दिल धड़का गया।
وہ منہ ہلاتی کمرے سے ہی نکل گئی تھی۔ پیچھے شاذر گہری سانس بھرتے رہ گیا تھا۔ تایا جان دیکھیں ذرا کیسی لگ رہی ہوں۔ ہر بار کی طرح تیار ہوتے وہ عمر صاحب کے سامنے اپنی ڈریس لہراتی ہوئی بولی۔ شاذر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، وہ بے چین سے پہلو بدل رہا تھا۔ بیٹا یہ سوال اپنے شوہر سے پوچھو۔ کیوں شاذر بتاؤ کیسی لگ رہی ہے ہبا؟ وہ شریر نظریں اس پر گاڑے پیار سے بولا۔ میں کسی سے کیوں پوچھوں؟ میں ناراض ہوں، جائیں اس کے پاس۔ منہ پھیر کر پھیرتی وہ چور نظروں سے شاذر کو دیکھنے لگی جو پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ ناراض ہوا جاتا ہے تو پھر منایا بھی جاتا ہے، لیکن یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے میری۔ ناک کھلا کر کہتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ جاؤ وہی بناؤ میری بیٹی کو، وہ بہت ہی پیاری بچی ہے، تھوڑا پیار سے بات کرو گے تو مان ہی جائے گی۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ کمرے میں چلے گئے تھے۔ موبائل پر مصروف ہبا کے سامنے کسی نے شاپنگ بیگز رکھے تو وہ چونک کر سر اٹھاتی سامنے دیکھنے لگی۔ شاذر مسکراتے اس کے سامنے بیٹھ رہا تھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہبا سر ہلاتی موبائل ایک طرف رکھ کر ان شاپنگ بیگز میں جھانکنے لگی۔ وہ ناراض بھی تھی لیکن یہ دیکھنا بھی ضروری تھا کہ آخر ان میں ہے کیا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، یاد ہے نا؟ آنکھیں گھماتی وہ نخرے سے بولی۔ منانے ہی تو آیا ہوں، شاذر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ شاپنگ بیگ سے سامان نکالتی بے نیازی سے کندھے اچکا گئی۔ انداز صاف تھا، میری مرضی، جیسا تھا۔ دیکھو مجھے تمہاری پرواہ ہے، میں تمہیں ڈانٹتا تھا، آنکھیں دکھاتا تھا، جو بھی کرتا تھا، اس سب کے لیے سوری۔ کان پکڑ کر ہبا کو بے ساختہ ہنسی آئی لیکن وہ ضبط کر گئی تھی اور آنکھیں ٹپ ٹپاتی بولی، ناراض کون ہے؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہبا نے نفی میں سر ہلا کر اس کی غلط فہمی دور کی تو شاذر گہرا سانس بھر کر موبائل ایک طرف رکھ گیا۔ تو پھر چہرہ اتنا غبارے جیسا کیوں پھلا رکھا ہے؟ وہ تجسس سے اس کے تاثرات دیکھنے لگا تھا۔ سرخ چہرے کے ساتھ شرمائی شرمائی سی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب کیا بات کرتی، شرمندگی ہی شرمندگی تھی۔ شاذر نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اپنی مسکراہٹ چھپائی اور سر ہلا دیا۔ نظریں چاہتی ہبا کو چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی تھی۔ شاذر نے اسے شرمندہ دیکھ کر بات بدل دی۔ آج شاپنگ پر گیا تھا، میں نے سوچا تمہارے لیے بھی کر لوں، تمہیں ساتھ لے جاتا، لیکن تم ساتھ چلتی رہی۔ کیا تمہیں یہ سب پسند آیا؟ کیونکہ مجھے تمہاری چوائس کا ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ وہ اسے بتاتے ہوئے ایک شاپنگ بیگ سے مخملی کیس نکالنے لگا۔ ہبا جو تھرچی نظروں سے بار بار اسے ہی دیکھ رہی تھی، نظریں ڈریس پر جما گئی۔ یہ بیبی پنک ڈریس ہے، میرے لیے ہے، مجھے یہ کلر پسند نہیں ہے۔ ہبا نے ناپسندیدگی سے ڈریس دیکھا۔ مخملی کیس سے رنگ نکلتا شاذر چونک گیا۔ لڑکیوں کو موسٹلی یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے تو مجھے لگا تمہیں پسند ہوگا۔ شاذر نے تعصب سے ڈریس دیکھا اور حملہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو بچوں کی طرح بیبی پنک کلر پسند کرتی ہے، میں اب بڑی ہو گئی ہوں۔ ہبا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اپنے اوپر چادر درست کی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ میرڈ لڑکی ہیں، میرے لیے کوئی لیڈیز کلر ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ ڈارک براؤن، میرون، ریڈ یا پھر شاکنگ پنک، نیوی بلو، اور بھی بہت سے کلرز ہیں، آپ کو صرف یہی ملا، بیبی پنک۔ ہبا نے تفصیل سے بتاتے ہوئے آخر میں ناک چڑھا کر اس ڈریس کو دیکھا تھا۔ شاذر نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، اسے ہبا کی چھوٹی موٹی لڑائی مزہ دے رہی تھی، اس کے لہجے میں بدتمیزی نہیں تھی، ایک بھولا پن اور سادگی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رمشا کو ہبا سے کمپیئر کر رہا تھا۔ وہ بات بات پر چیخنے لگتی تھی، لڑائی کرتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی، اور ہبا وہ ناراض ہوتی تھی لیکن مان بھی جلدی ہی جاتی تھی۔ اس کی ناراضگی ایسی تھی کہ نہ وہ کچھ بولتی نہ شکوہ کرتی، بس بے چینی سے چور نظروں سے دیکھتی رہتی۔ اٹس اوکے، میں تمہارے لیے اور شاپنگ کر لوں گا، تم یہ سب ڈرائیور انکل کی بیٹی کو دے دینا، وہ ان میرڈ ہے، آئی ایم شیور اسے سب اچھا لگے گا۔ وہ نرمی سے بولتا ہے، اس کا ہاتھ تھام کر رنگ پہنانے لگا۔ ڈرائیور کی بیٹی کو سب سامان دینے کا سوچ کر بے چین ہوتی ہبا رنگ دیکھ کر چونک گئی۔ شاذر اس کا ہاتھ دیکھ رہا تھا، چمکتا ہیرا اس کے ملائم نازک ہاتھ پر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ کھینچ کر لبوں سے لگایا۔ ہبا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شاذر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لرز گیا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ساتھ لے کر جا کے شاپنگ کروا دیتا ہوں، وہ اسے کھلی آفر دے رہا تھا، جس پر ہبا ناک کو چڑھا گئی۔ نہیں، آپ کے ساتھ نہیں جانا، آپ تو چائے سے نقاب ہی نہیں اتارنے دیتے۔ وہ منہ سوڑنے لگی۔ تو تمہیں پردہ اتارنا ہے کیا؟ اللہ کا حکم صرف اپنے علاقے میں پردہ کرنے کا ہے، پھر تم کہتی ہو تمہیں بچی نہ سمجھا جائے۔
اس کی ناک دباتا وہ نفی میں سر ہلا کر بولتا، اس کے سرخ پڑتے رخسار کو نرمی سے سہلانے لگا تھا۔ ہبا خفت سے چھینپ کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اف، یہ کتنی رومانٹک ہے، بالکل فلمی ہیرو کی طرح۔ دل میں سوچتے وہ جھوم اٹھی، جبکہ اس کا چھونا ماننا اچھا لگ رہا تھا۔ آج اس کا لمس الگ سا اثر کیوں ڈال رہا تھا؟ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ شاذر نے اس کی لرزش محسوس کر کے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اپنے موبائل پر سے آتی کال اٹینڈ کر کے دور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہبا شرماتی جلدی سے چادر اڑ کر سوتی بن گئی۔ چادر سے تھوڑا سر نکال کر دیکھا تو آنکھیں شاذر کے چہرے پر ایسے جم گئی جیسے پسندیدہ منظر پر نظر اٹک جائے اور پلٹنے سے انکار ہو۔ سنجیدگی اور دلکش اس کی پرکشش شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں اتنی شفاف تھی کہ ہبا ان میں اپنا صاف دیکھ لیتی تھی۔ اس نے نظر گھما کر شاذر کا لایا سامان دیکھا۔ میں کیوں کسی کی دوں، میرا میاں لایا ہے اور میری لایا ہے۔ یہ سب شاذر اس کے لیے لایا تھا، وہ کسی کو نہیں دینے والی تھی۔ وہ شاذر کے کمرے میں اسی کے پاس رہنا چاہتی تھی، اس کے دل میں رہنا چاہتی تھی۔ وہ پوزیسو ہو رہی تھی۔ ہبا جان ہی نہیں پائی کہ وہ شاذر کے لیے ہے، صرف میرا ہے۔ اس کی عملی تصویر بنتی جا رہی تھی۔ اس کی توجہ، اس کا ساتھ، اس کی محبت اور اس کی دی ہر چیز صرف ہبا کی تھی۔ مجھے محبت ہے آپ سے شاذر، آنکھوں میں محبت کے دیپ لیے بولتی وہ چادر میں منہ چھپائے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ وہ ڈائمنڈ رنگ نہیں بلکہ وہ لمس محسوس کر رہی تھی جو شاذر نے وارفتگی سے اسے سونپا تھا۔ سو گئی کیا؟ شاذر نے بیڈ پر آتے نرمے سے پوچھا۔ ہبا نے سر نکال کر سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، نیند نہیں آ رہی، آپ کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ جاؤں؟ آنکھیں ٹپٹپاتی ہبا اسے پاگل کر گئی۔ اتنے دل فریب لہجے میں کہو گی تو جان بھی دے دوں گا۔ اس کے ماتھے پر شدت سے لب رکھتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ گیا۔ رمشا اپنی کا کیا ہوگا؟ ہبا اچانک یاد آنے پر بولی۔ وہ ملک چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کی بات پر ہبا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ لیکن کیوں؟ ایک شخص پر تو دنیا نہیں ختم ہوتی نا۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی، اسے رمشا کے لیے برا لگا تھا لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس نے شادی کر لی ہے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا لیکن ہبا کی آنکھیں تو باہر آنے کو تھیں۔ آفس کے لیے تیار کرا شاذر کب سے ہبا کا منتظر تھا، لیکن وہ آئی بھی تو کیسے؟ کہ کیا کر رہی ہو؟ جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ ناک گواہی سے اس کے منہ پر لگی ملتانی مٹی کو دیکھتا وہ چیخا تھا۔ چھوڑو یار، بس کچھ منٹ اٹھا کر آتی ہوں۔ ہبا کافی حد تک شاذر سے فری ہو چکی تھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ وہیں بیٹھی رہی۔ میں کہہ رہا ہوں نہ اتارو اسے، ہبا نے کچھ سختی نظروں سے اسے گھور کر کہا۔ دل تو اس کا روشن اور معصوم چہرہ دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ آپ کچھ زیادہ ہی اب روب جما رہی ہیں۔ ہبا نے ماسک والا ہاتھ اس کے سفید کرتے پر رکھا اور اتنا ہی تیزی سے ہٹا بھی لیا۔ جو سمجھو، بس جاؤ منہ دھو کر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ لاڈ سے بولا تو ہبا نے حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر کرتے کو۔ اسے اپنے لباس کی فکر ہی نہیں تھی جس پر اتنا بڑا داغ لگ گیا تھا۔ آپ کے کپڑے خراب کر دیے میں نے شاہ، وہ روحان سی ہوتی بولی۔ یار جاؤ نا، اس کے ہاتھوں پر نرمی سے بوسہ دیتے وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ لیکن کیوں؟ اب وہ جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو میں، اس کے قریب جانے کو دل مچلا لیکن اس کے چہرے پر لگی ملتانی مٹی کو وہ کیسے اس کے ماتھے پر مہر صبر کرتا جو اس کا روز کا معمول تھا۔ ایسے وہ باہر نہیں جاتا تھا۔ مجھے جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، تم جیسی ہو مجھے پسند ہو، جاؤ پلیز، منہ دھو کر آ جاؤ۔ نرم پڑتے وہ بے بسی سے بولا تھا۔ پر تمہارے کپڑے تو خراب ہو گئے، تمہیں غصہ نہیں آ رہا؟ آنکھیں ٹپٹپاتے حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ بیوی پر بھی کوئی غصہ کرتا ہے؟ جاؤ اب میں چینج کر لوں گا۔ محبت سے اسے دیکھتے ہبا سر ہلاتی ہے واش روم میں گئی۔ 5 منٹ بعد وہ کپڑے بھی تبدیل کرائی آ گئی میں۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، سادگی ہی غضب ڈھاتی ہے، تمہاری یہ مصنوعی چیزیں نہ لگایا کرو، جو رنگ اللہ نے دیا ہے اسے کیوں بدلنا؟ بوسہ اس کے ماتھے پر دیتے وہ اسی لیے کمرے سے باہر نکلا۔